السلام علیکم ناظرین، پروگرام چائے کی پیالی کے ساتھ میں ہوں اقرا یاسمین ملک اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، آج کے پروگرام کا جو آغاز ہے وہ میں ٹریڈیشنل جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے اسی حوالے سے ایک سوال سے کرنا چاہوں گی۔ جی، میں خود بھی یونیورسٹی کی طالب علم ہوں اور یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ عدم برداشت کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے اور یونیورسٹی یا کوئی بھی تعلیمی درسگاہ جو ہے وہاں پر عام طور پر ظاہر ہے پڑھے لکھے نوجوان اساتذہ موجود ہوتے ہیں، تو ایک چیز جو کہ مختلف حلقوں میں ڈسکس بھی ہوتی ہے اور اسٹوڈنٹس کی ڈسکشن کا بھی حصہ ہے کہ ایک جاہل، ان پڑھ اور بدتمیزی جب کوئی کر رہا ہوتا ہے تو ایسے شخص کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جائے، کیونکہ اگر آپ خاموشی سے کسی کا جو ہے وہ گستاخانہ انداز برداشت کرتے ہیں تو آپ کی غیرت پہ سوال اٹھ جاتا ہے کہ کیا آپ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ آپ اس کو جواب دے سکتے، کیا آپ کو کسی بدتمیز کو خاموش کروانا نہیں آتا، اور اگر آپ چپ چاپ برداشت نہیں کرتے تو پھر آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ دونوں میں فرق کیا رہ جاتا ہے، یعنی کہ آپ نے بھی وہی چیز کر دی جو آپ کے ساتھ ہوئی۔ تو ایسی سچویشن میں میرا یہ سوال ہے، ایک پڑھا لکھا انسان جو کہ ایجوکیٹڈ ہے اس کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ مجھے نا اپنا ایک بچپن کا واقعہ یاد آتا ہے۔ محلے میں نا دو افراد کے مابین کچھ تھوڑی سی تلخ کلامی ہوئی، تو ایک صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ آپ مجھ سے ذرا تمیز سے بات کریں، میں گریجویٹ ہوں۔ اچھا، میں چونکہ اس وقت دوسری یا تیسری جماعت کا طالب علم تھا تو میں یہ سمجھا کہ جیسے میجسٹریٹ ہوتا ہے، اس طرح کا کوئی عہدہ ہوتا ہے تو ایسے بھی کوئی گریجویٹ بھی کوئی عہدہ ہوگا۔ تو میں نے والد صاحب سے پوچھا کہ ابو یہ گریجویٹ کون ہوتا ہے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بیٹے گریجویٹ جو ہے یہ کوئی عہدہ نہیں ہے، یہ ایک تعلیم کا درجہ ہے۔ جو فرد جو ہے بی اے کر لیتا ہے تو وہ گریجویٹ ہوتا ہے۔ اچھا، آج کے طالب علموں کو معلوم نہیں یہ بات سمجھ میں آئے گی یا نہیں کہ بی اے کرنے کے بعد ایک وقت ہوتا تھا لوگ ایف اے کر کے بی اے کر کے اپنے نام کے ساتھ ایسے لکھتے تھے جیسے آج کل لوگ ایم فل پی ایچ ڈی لکھتے ہیں۔ تو آپ کا جو سوال ہے کہ ایک تعلیم یافتہ فرد کو کیسے بیہیو کرنا چاہیے، کیسے جواب دینا چاہیے، پہلی بات تو یہ کہ یہ جو لفظ تعلیم ہے یا انگریزی میں ایجوکیشن ہے یہ بہت بعد کی اصطلاح ہے۔ عربی میں یا اردو میں تعلیم کی اصطلاح بہت بعد میں آئی ہے، اس سے پہلے تہذیب کی اصطلاح تھی، یعنی ایک شخص جو کہیں درسگاہ میں ہے تو وہ جو کچھ سیکھ رہا ہے وہ صرف تعلیم نہیں حاصل کر، کیونکہ دیکھیں تعلیم کا تعلق تو صرف علم سے ہے۔ ٹھیک ہے، آپ مجھ سے ایک بات پوچھتی ہیں، میں نے اس کا جواب دے دیا، آپ کو اس کا علم نہیں تھا، اب آپ کو اس کا علم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ علم کئی سطحوں پر ہوتا ہے، آپ کے گھر میں پلمبر کام کرنے آتا ہے، ایک الیکٹریشین کام کرنے آتا ہے، ایک مالی ہے، بہت ساری باتیں ایسی جو آپ کو نہیں پتہ، آپ ان سے پوچھتے ہیں اور پھر آپ کو علم ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا وہ جو مالی ہے وہ آپ کو اس طرح کی تعلیم دے رہا ہے جیسی کہ آپ ایک یونیورسٹی میں حاصل کرتے ہیں؟ اچھا، ایک چیز اور، آج کل ٹیوشن کلچر بہت زیادہ ہے۔ یہ ٹیوشن کلچر آج کا نہیں ہے، بہت پہلے کا ہے، اور ٹیوٹر اور ٹیچر میں جو فرق ہے وہ آج کل یہی ہے کہ ایک جو ٹیچر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو کلاس میں پڑھاتا ہے، اور ٹیوٹر وہ ہوتا ہے جو گھر میں آ کر پڑھاتا ہے۔ یہ تصور کلی طور پر غلط ہے۔ عربی میں معلم اور اتالیق کا تصور تھا۔ معلم وہ ہے جو تعلیم دیتا ہے، جو استاد ہے، جو اس کا ایک سبجیکٹ ہے، وہ کیمسٹری پڑھاتا ہے، وہ میتھمیٹکس پڑھاتا ہے، وہ کچھ بھی پڑھاتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ علم تو وہ ایک نوجوان حاصل کر رہا ہے، وہ رویہ کہاں سے سیکھے گا؟ تو اس کے لیے اتالیق ہوتا تھا، اس کے لیے ٹیوٹر ہوتا ہے، یعنی ٹیوشن گھر پہ آ کے پڑھانا نہیں ہوتا، ٹیوشن گھر پہ آ کے وہ کام جو تعلیمی ادارے میں نہیں ہو سکا اسے گھر پہ آ کے جو ہے وہ تہذیب سکھائی جاتی ہے۔ تو یہ تو تھوڑا سا میں نے چاہا کہ آپ کے سوال کا کچھ تھوڑا سا وہ پس منظر جو میں جواب دینا چاہ رہا ہوں۔ اب مذہبی طور پر تو یہی ہے کہ جب کوئی شخص تم سے جاہل مخاطب ہو تو اسے کالو سلامہ کہو اور وہاں سے چلے جاؤ، ٹھیک ہے۔
اب یہ کالو سلامہ یہ محض کلمہ نہیں ہے، یہ رویہ بھی ہے کہ جو شخص آپ سے مخاطب ہوا ہے اگر اس نے آپ سے تلخی سے جواب دیا ہے، مجھے نہیں پتا کہ آپ کے سوال میں یہ غیرت کا لفظ کہاں سے آ گیا، کیونکہ یہ جو غیرت کا لفظ ہے یہ ہمارے ہاں بہت منفی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. سر یہ لوگوں کا ہی تبصرہ ہوتا ہے نا کہ آپ میں شاید غیرت نہیں ہے تو آپ اس کو چپ نہیں کروا سکتے. یہ جو سوسائٹی کا ہمارا سارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کی تربیت کرتا ہے جاگیردار طبقہ، سرمایہ دار طبقہ، ٹھیک ہے، اس کو اپنی دولت کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، اس کو اپنی جائیداد کی حفاظت کرنی ہوتی ہے. تو وہ جیسے کسی شخص کے پاس اگر فرض کریں اس وقت میری جیب میں 5 لاکھ روپے ہے تو میں بڑا کانشیس بیٹھا ہوں گا کہ کوئی شخص مجھے ایسے دیکھے نہ، مجھ سے کوئی ایسی بات نہ کرے، تو بات رویے کی نہیں ہوگی، بات اس پیسے کی ہوگی جو میرے جیب میں ہوگی. اب جاگیردار طبقے نے چونکہ ان کے پاس اتنا کچھ ایسا تھا بہت کچھ، اور اس میں بھی سوال ہوگا کہ اس میں حلال کتنا ہے اور حرام کتنا ہے، تو لہٰذا وہ معاشرے کو مشتعل کرنے والے رویے سکھاتے ہیں. تہذیبی رویہ بالکل وہی ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی شخص اگر بد تہذیبی سے مخاطب ہوا ہے تو آپ اس کو سلامتی کی دعا دیں. آپ اس کے ساتھ ایک ایسا رویہ اختیار کریں کہ وہ جو میں نے شروع میں ایک مثال دی ہے کہ اس نے کہا کہ مجھ سے آپ تمیز سے بات کریں، میں گریجویٹ ہوں، تو یہ کہہ دینا ہی کافی ہے، ٹھیک ہے. تو تعلیمی اداروں میں آج کل سارا مسئلہ یہ ہے کہ ایک بچہ جو کہ اسکول میں پڑھتا ہے، بعد میں کالج میں پڑھتا ہے، تو وہ گھر میں بھی اس کو ٹیوٹر آ کے وہی کچھ پڑھاتا ہے جو اسکول میں وہ پڑھتا ہے یا کالج میں پڑھتا ہے. اور یونیورسٹی سطح پہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اب یہ بچے بڑے ہو گئے ہیں، انہیں تہذیب سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ ان کی وہ تربیت جو بچپن میں ہونی چاہیے تھی، ایک تعلیق کو یا ایک ٹیوٹر کو کرنی چاہیے تھی، وہ چونکہ نہیں ہوئی ہے، اور ہم نے جوانی میں یہ محسوس کر لیا کہ یہ بچہ بڑا ہو گیا ہے اور اس کو تہذیب خود بخود آ گئی ہے. تو ہمیں اپنے جو تعلیمی نظام ہے اس کے اندر جو تہذیبی رویے ہیں انہیں بطور خاص اہمیت دینی ہوگی. ہمیں تعلیق کا وہ تصور یا ٹیوٹر کا وہ تصور جو تہذیب سے متعلق تھا اس کو اجاگر کرنا ہوگا. اور تعلیمی اداروں میں بھی جو ایسے نصابات جو محض ایک رفتار پکڑنا سکھاتے ہیں، بس جی آپ نے جیسے جہاز ہوتا ہے نا کہ آپ نے ایسے ٹیکسی کرنی اور پھر آپ نے ایسے پرواز پکڑنی ہے، تو طالب علموں کے اندر جب ہم یہ شعور بیدار کریں گے کہ آپ معاشرے کے ایک فرد ہیں اور آپ کے ارد گرد ایسے افراد ہیں جن کے ساتھ آپ کے خونی رشتے بھی ہیں، جن کے ساتھ آپ کے ہمسائیگی کے رشتے بھی ہیں، جن کے ساتھ آپ کے اور بہت سارے رشتے ہیں، تو جب ان رشتوں کا احساس اجاگر ہوگا تو پھر ہم ان رویوں کو ایڈریس کر سکیں گے صحیح معنوں میں. پھر ہم یہ دیکھ سکیں گے کہ کوئی شخص اگر مجھ سے تلخی سے مخاطب ہوا ہے تو میں نے اس کا جواب کیسے دینا ہے. اس مسئلے کو بہرحال اول و آخر بات وہی ہے کہ غیرت کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. غیرت کے مثبت رویے کو یا غیرت کے انتہائی مثبت لفظ کو ہمیں منفی استعمال نہیں کرنا چاہیے. بالکل. اور میرا خیال ہے کہ اس طرح سے بہت سے جو تشددانہ رویے ہیں ان پہ قابو بھی پایا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر سختی کا جواب سختی سے دیا جائے تو وہ چیز مزید جو ہے برہمی کی طرف جا سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. سر میرا دوسرا سوال جو کہ ہمارا ایک سلسلہ ہے کہ ہم اپنے پروگرام میں کوئی نہ کوئی ادبی اصطلاح ضرور ڈسکس کرتے ہیں. سر یہ بلیک کامیڈی یہ کیا چیز ہے اور اس کو کس طرح سے جو ہے وہ آسان ترین انداز میں طالب علموں کے سامنے پیش کیا جائے کہ وہ اس چیز کا کنسیپٹ حاصل کر لیں؟ ایک تو یہ اصطلاح جو ہے اس میں ایک پیراڈاکس موجود ہے، یعنی آپ جانتے ہیں کہ جو کامیڈی ہوتی ہے اس کا تصور ہمارے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ ایک ایسا متن، ایک ایسا کھیل، ایک ایسا شعر جس کو سن کر ہمیں ہنسی آئے. ارسطو نے جو شاعری کی 4 اقسام بنائی ہیں ان میں ایک قسم جو ہے وہ کامک پوئٹری بھی ہے، یعنی ایسی شاعری جس کے اندر مزہ ہوتا ہے. غالباً مسئلہ یہاں سے پیدا ہوا ہے کہ اس کے شروع میں جو بلیک کا سابقہ ہے وہ کیا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بلیک کامیڈی جو ہے اس کا تعلق کامیڈی سے نہیں ہے، اس کا تعلق ٹریجڈی سے ہے. وہ کیا غالب کا شعر ہے کہ پہلے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی. تو غالب کی اس شعر میں بلیک کامیڈی ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ جب انسان کسی شدید المیے سے دوچار ہوتا ہے.
اچھا، یہ جو شدید عالمیہ ہوتا ہے یہ انسان پر ایک خاص طرح کی کیفیت طاری کرتا ہے. انسان ضرور نہیں کہ چپ ہو جائے یا وہ کراہے. شدید تکلیف اور کرب کے عالم میں ایک کیفیت یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان کہے مارتا ہے. ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے وہ مذاق اڑا رہا ہے. ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے اس نے ابھی کوئی ہنسی کی بات سن لی ہے. اس نے ہنسی کی بات نہیں سنی ہوتی. اس نے اتنی زیادہ تلخی کا سامنا کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد وہ کہے مار رہا ہوتا ہے. اب یہ جو وہ کہے مار رہا ہے یہ کسی مزاحیہ عمل کا نتیجہ نہیں ہے، یہ کسی تلخی کا نتیجہ ہے. درد جب حد سے گزرتا ہے تو گا لیتے ہیں. دعا بلکہ درد جب حد سے گزرتا ہے تو گا لیتے ہیں. تو بہرحال درد جب حد سے گزرتا ہے تو یہ جو گانے کا رویہ، اب ظاہر ہے جب گانا گایا جاتا ہے تو بظاہر سے سمجھا جاتا ہے جیسے وہ شخص خوش ہے، لیکن یہ گیت اداسی کا ہے. تو بلیک کامیڈی بھی یہی ہے کہ جب ہم درد کی کسی ایسی منزل پہ ہوتے ہیں کہ ہم پر ایک وحشت طاری ہو جاتی ہے اور اس وحشت میں ہم بہت ہم کہا مارتے ہیں، ہم وحشتناک انداز میں ہنستے ہیں. یہ رویہ بلیک کامیڈی ہے. بالکل ٹھیک ہے سر، بہت اچھے طریقے سے، اور یہ اتنی سادہ مثالیں تھیں کہ اس کا جو کنسیپٹ ہے وہ بالکل کلیئر ہو چکا ہے. اور اس سلسلے سے مجھے امید ہے کہ جو ہمارے اردو ادب کے طلباء ہیں اور دیگر لوگ بھی جو کہ اس فیلڈ سے وابستہ ہیں ان کے لیے بہت آسانی پیدا ہو جاتی ہوگی. سر، اسی کے ساتھ ہم آج کے پروگرام کا جو ہمارا آخری مرحلہ ہے میں اس کی طرف بڑھنا چاہوں گی. آج کون سی کتاب پر بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ آپ چاہیں گے کہ ہم اس پہ بات کریں؟ آج ہم جس کتاب پہ بات کرنے جا رہے ہیں یہ ابھی 10-12 دن ہوئے منظر عام پہ آئی ہے. اچھا، نئی نویلی کتاب. نئی نویلی کتاب. تو ظاہر نئی نویلی سے ہمارا ذہن جو ہے وہ کہیں اور جاتا ہے. بات یہ ہے کہ کتابیں بھی اگر ہم انہیں دلہن کی طرح ٹریٹ کریں، بلکہ مجھے ایک بات یاد آئی کہ ابھی گزشتہ کچھ دن پہلے میں نے ایک دلہن کی ایک پوسٹ دیکھی کہ اس نے جو ہے جہیز میں کوئی کیا کہتے ہیں ماں باپ سے بھی طلب نہیں کیا کہ مجھے کوئی جائیداد دی جائے، مجھے کوئی زیور دیے جائیں، اور شوہر سے بھی حق مہر میں کچھ پیسے نہیں طلب کیے، بلکہ دونوں فریقین سے اس نے کتابیں طلب کی ہیں کہ مجھے کتابیں دی جائیں. تو جب ہم یہ رویے اختیار کریں گے تو بہرحال یہ تو بات رویوں کی، ابھی آپ عدم برداشت کی بات کر رہی تھیں، ابھی آپ تہذیب کی بات کر رہی تھیں، تو یہ جو کتاب ہے یہ جدید نظم سے متعلق ہے. اور جدید نظم کا جب ہم نام لیتے ہیں تو ہمارا تصور جو ہے وہ مولانا حالی اور آزاد نے جو ایک ٹرینڈ شروع کیا تھا نظم کا. اچھا، جب بھی ہم بات جدید نظم کی کرتے ہیں تو ہم بعض اوقات بہت سارے ایسے زمانے کو زیر بحث لا رہے ہوتے ہیں جو اب ہمارے لیے قدیم ہو گیا ہے. بالکل. یہ اس جو کتاب ہے یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ ایسے شعراء کو زیر بحث لانا جو ابھی حیات ہیں، جن کا تخلیقی سفر ابھی جاری ہے. تو یہ کتاب جو ہے یہ ہم اس کو اگر اپنے ناظرین کے سامنے کریں، نئی اردو نظم معاصر تخلیقی تسلسل. تو یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں نئی نظم کے ان شعراء کو زیر بحث لایا گیا ہے جو ابھی حیات ہیں. اور سر ورق پر جو مجھے تصویریں نظر آ رہی ہیں ان میں 3 شاعر ایسے ہیں جو گزشتہ کچھ عرصے میں حادثتاً اب دنیا میں نہیں رہے. ظاہر موت تو کسی کو کسی وقت بھی آ سکتی ہے. تو جو شاعر اب اس دنیا میں نہیں ہیں تو ان میں سارہ شگفتہ ہیں اور ڈاکٹر جاوید انور ہیں اور ذیشان ساحل. لیکن باقی جتنے بھی اس میں شعراء ہیں، مثلاً اس میں مجھے سلیم شہزاد نظر آ رہے ہیں، اس میں ڈاکٹر سعادت سعید ہیں، علی محمد فرشی ہیں، رفیق سندیلوی ہیں، ڈاکٹر ضیاء الحسن ہیں، یاسمین حمید ہیں، حمیدہ شاہین ہیں. تو یہ کتاب جو ہے نئی اردو نظم کا جو معاصر تخلیقی تسلسل ہے اس پر لکھی گئی ہے. فرح عابد ہماری ایک نوجوان لکھنے والی ہیں. اچھا، ایک چیز میں اور بھی، چونکہ یہ پروگرام طالب علموں کے لیے ہے، تو آج کل آپ جانتے ہیں کہ ایم فل اور پی ایچ ڈی کرنے کا رجحان بہت زیادہ ہے، اور ایم فل اور پی ایچ ڈی سطح پہ جو بھی کچا پکا لکھ دیا جاتا ہے، یونیورسٹیاں بھی مجبور ہوتی ہیں کہ چونکہ ہم نے 40-50 لوگ ایک گیٹ سے داخل کیے ہیں تو اب دوسرے گیٹ سے ان کو نکالنا بھی ہے. تو وہ پھر جیسا بھی ہوتا ہے بہرحال مقالہ ان کو ڈگریاں مل جاتی ہیں. لیکن یہ بہت شاندار قسم کا پی ایچ ڈی سطح کا مقالہ ہے، اور چونکہ نظم کو بہت تخلیقی انداز میں اور بڑے گہرے تنقیدی انداز میں اس کتاب میں زیر بحث لایا گیا ہے، تو
تو یہ کتاب ابھی حال ہی میں منظر عام پہ آئی ہے، ڈاکٹر فرح عابد کی کتاب نئی اردو نظم معاصر تخلیقی تسلسل۔ میرا خیال اس کتاب کو طالب علم پڑھیں گے تو ان کے اندر یہ شعور بیدار ہوگا کہ نئی اردو نظم اس میں کس نوعیت کے افکار دیے جا رہے ہیں اور وہ کن اسالیب میں لکھی جا رہی ہے۔ بالکل سر، کیونکہ جو حال میں لکھی جانے والی چیزیں اس سے ایک اردو لٹریچر کے اسٹوڈنٹ کو نو اباؤٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ بہت شکریہ سر اتنے خوبصورت انداز میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے اور اسٹوڈنٹس کو مستفید کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ میں ہوں اقرا یاسمین اور میرے ساتھ ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب۔ ہم اس پروگرام میں مزید نئے موضوعات پہ بات کرتے رہیں گے اور آپ کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں گے۔ فی الوقت ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔